نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ 3 درسوں میں درد دل یہ عرض کیا تھا کہ غمیاں اور خوشیاں رسول اللہ کے مبارک طریقوں سے اور ان مبارک ان برکتوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، غمیاں بھی اور خوشیاں بھی۔ وہ برکتیں ہمیں بہاریں واپس لوٹانی چاہیے، اس سے ہمارے میتوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور شادی میں لوٹائیں گے تو زندگیاں آسان بھی ہوں گی، سستا کام بھی ہے جو اسلام نے شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں انہیں، لیکن وہ گلے کی ہڈی بن گئے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ہمت کر کے ہم رسومات اور طور اطوار طریقے قوم برادریوں کے چھوڑیں اور رسول اللہ کے طریقے فالو کریں۔ فوتگی پر بات ہوئی تھی جنازہ گاہ تک میت کو لے جانے کی۔ میت جنازہ گاہ تک پہنچ گئی، وہاں پر ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قطار لگ جاتی ہے، جی لائن لگ جاتی ہے، بار بار وہ ترتیب سے دیکھنا، یہ دیدار کر رہے ہیں آخری دیدن، اور یہ دیدن نہ ہوئی تو بس آسمان گر جائے گا۔ حالانکہ یہ جو بیچارہ فوت شدہ میت یہ پڑا ہے، یہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا بے یار و مددگار، علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ بیچارہ مر گیا۔ اس وقت برادری کی غیرت مری ہوئی تھی، رشتہ داری کی غیرت مری ہوئی تھی، پڑوسیوں کی غیرت مری ہوئی تھی، لیکن آج یہ دیدار لازمی کریں گے۔ دیدار نہ ہوا تو بس قیامت آ جائے گی، اور بھائی کیا ہوگا اگر دیکھ لیا تو؟ نہ دیکھا تو کون سا آسمان گر جائے گا۔ آج کل تو ویڈیو اور تصویریں بنتی ہیں جو کہ ناجائز ہیں، وہاں دیکھ لے، وقت ضائع نہ کرے یہاں پر۔ اس کو اپنے فرض اپنے سر سے اتار کے سبکدوش ہو اس فرض سے۔ کام میں جلدی، نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک، نماز کا وقت ہو تو فوراً پڑھ لے، کوئی اچانک مجبوری کوئی پیش آ سکتی ہے، کوئی معاملہ کام پیش آ سکتا ہے، نماز نہ رہ جائے۔ 2، لڑکے اور لڑکی کا جوڑ اگر مل جائے، بہتر جوڑ، فوراً ان کا نکاح کر کے ان کا معاملہ اختتام کیا جائے کہ یہ اس کام میں جلدی ہے۔ تیسرا معاملہ جنازے کا ہے کہ اس کو حاضر ہو تو اسے پڑھ کے اسے فوراً دفنانا، اپنے سر سے اتارنا، کندھوں سے اتارنا، یہ فرض، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ لائن لگایا کہ گھنٹہ دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اور چلو یہ دیدار ہو گیا، کرنے والے بھی کافر نہیں ہیں، میں اس طرح نہیں کہہ سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، اختصار سے۔ جن کو بہت ہی ضروری ہے نا، بہت ہی کلوز قریب رشتہ دار ہیں، وہ دیکھ لیں، فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام نے اس پر نقد بھی کیا ہے بہت سارے فتاویات کے اندر کہ جنازے کے بعد دیکھنا مناسب نہیں ہے، جنازے سے پہلے پہلے دیکھ لیں۔ بہرحال اس کے بعد جنازہ ہو گیا، میت کو اٹھا کے لوگ لے کر چلے گئے، یہ بڑی درد دل والی بات ہے۔ ماں کا جنازہ لوگ اٹھا کے لے کر چلے گئے ہیں، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، خواتین کا جنازہ اگر ہے تو لوگ اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں۔ اس کے وارث کو یہاں پر جنازہ گاہ میں آپ جیسے ظالم قسم کے مسلمانوں نے پکڑ لیا، آپ نے اپنی حاضریاں لگوانی شروع کر دی، ہاتھ چاہیے جی دعا کریے، ہاتھ اٹھائیں جی دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں جی۔ آپ جنازہ گاہ میں اس وارث کو بیچارے کو پکڑتے ہیں، اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کا جنازہ وہ لے کر جا رہے ہیں، ان سے میری جان چھوٹے، میں اپنی ماں کو کندھا دوں، اس کی میت، اس کا جسد حاکی چند پلوں چند گھڑیوں کا مہمان ہے میرے پاس سے، میں لے جا کر اسے دفناؤں۔ لیکن آپ جیسے ظالم قسم کے مسلمان اپنی حاضری تو لگائیں گے نا، آپ کہیں گے نا کہ میں جنازے میں آیا ہوا تھا، آپ نے حاضری تو لگانی ہے نا۔ تو مسلمان نما ہم عیسائی ہیں نا، تو چاہیے یہ کہ یہ بزرگی بھی اپنی پاس رکھیں۔ اگر آپ صدقے دل سے بھی دعا کرتے ہیں نا، تو یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہ ڈرامہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اسے چھوڑیں، اسے اپنی ماں کا جنازہ اٹھانے دیں، باپ کا جنازہ اٹھانے دیں، اسے کندھا دینے دیں، وہ لے جا کر سکون سے دفنائے۔ وہاں پر ظلم نہ کیا کریں، نہ روکا کریں انہیں، اپنی حاضریاں نہ لگوایا کریں۔ دوسرا، اگر دعا ہی کرنی ہے، دعا سے میں نہیں روکتا، دعا کریں، 2 نفل پڑھیں مسجد میں جا کے، 1500، 5000، 10,000 روپے اللہ کے راستے میں دیں، ایک آدھ رکوع تلاوت کریں کہ میرے دوست کا، میرے فلاں پیارے کا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا، یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب اس کو پہنچا۔ لیکن وہ جائے جہنم میں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے تو اصلی دعا کرنی ہی نہیں ہے، آپ نے تو کرنی ہے اپنی حاضری۔ اور ظالموں، یہ موقع اپنی حاضریاں لگانے کا نہیں ہے، اسے چھوڑو، اس میت کے ساتھ جائے وہ، اس کے لیے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بات سلیم الفطرت لوگوں کی عقل میں آتی ہے کہ بات میں صحیح کر رہا ہوں۔ بہرحال جنازہ ہو گیا، جنازہ کو لے کر قبرستان کی طرف گئے، وہاں پہ چادریں تنی جاتی ہیں، اگر عورت کا جنازہ ہو تو پھر سارے چادر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ چادر تننے کا فائدہ کیا ہے؟ سارے ارے گیرے نتو پھیرے غیر مارم مارم سارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بھائی چھوڑ دو، ورثاء ہیں تو آپ چھوڑ دو، وہ کریں گے۔
اگر کوئی وارث نہیں ہے اس کا تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن چادر بس جنازہ میت ہو گئی، جنازہ دفنا دیا، اب اس کے بعد جلد از جلد تلقین پڑھی جائے اور لوگوں کو فارغ کیا جائے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جنازے میں جو شریک ہوگا 1 قرات کا ثواب ہے، جو دفن تک رکے گا 2 قرات کا ثواب ہے۔ تو لوگ دفن تک کیوں نہیں رکتے؟ کہ ہمارا ٹائم ہی بہت زیادہ لگتا ہے دفن کرنے میں، لہٰذا لوگوں کو ثواب سے ہم خود دور کر رہے ہیں۔ جلد از جلد میت کو قبر میں سنت طریقے پہ قبلہ رخ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ کے مٹی ڈال دیں بس، اور میت کے اوپر مٹی ڈال کے جلد از جلد تلقین پڑھ کے دعا کر کے اسے فارغ کر دیں۔ لیکن پھر ہم کہتے ہیں نا مٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد 3 چلو تو پھینکنا، ٹھیک ہے، استحبابی عمل ہے، کر لینا چاہیے۔ قبر پہ مٹی ڈالی، 1 ہاتھ سے اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے سوٹی لے کر، ادھر سے کٹائی کرتا ہے، پھر ادھر سے کٹائی کرتا ہے، وہ ٹمپریلی قسم کی بڑی عجیب طرح قبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا جمپ بھی اسے برداشت۔ خدا کے بندوں مزاج شریعت سمجھو، کاش ہم اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے، مقدس ہستیوں کی قبریں ہمیں اللہ دیکھنا نصیب کرے۔ چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری ہے، بھائی قبر 1 ہاتھ سے اونچی نہ ہو، بس مٹی ڈال دیے، پھل چڑیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور لوگ اس وجہ سے جنازہ پڑھ کے 1 قرات سے محروم ہو کے چلے جاتے ہیں کہ جی بعد میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ بس مٹی ڈالی ہے قبر سے، بعد میں پھل چڑیاں نکالنی ہیں اگر تو دن پڑے ہوئے ہیں، نکالتے رہیں۔ بہرحال اس کے بعد ایک سب سے بڑا خطرناک آواز، ایک بڑی دلسوز آواز ہوتی ہے کہ جی تمام حضرات کھانا کھا کے جائیں۔ یہ سارے سامعین کے منہ پہ چپیڑ ہوتی ہے، تمام حضرات کھانا کھا کے، روٹی کھا کے جلے، جی روٹی تیار ہے، سارے مہمان روٹی کھا کے جلے۔ جو مہمان ہیں دور دراز کے ہیں، آ گئے ہیں، اور قریب میں کوئی ہوٹل بازار بھی نہیں ہے، اور کھلانے والے بھی کمیٹی ہے۔ برادریوں میں، رشتہ داریوں میں ہوتا ہے 5 10 20 گھر مل کے کمیٹی ڈال لیتے ہیں کہ جی میری فوتگی ہوئی تو آپ نے کھلانا ہے، آپ کی فوتگی ہوئی تو میں کھلاؤں گا۔ یہاں کھانے کی گنجائش ہے مہمانوں کے لیے، پڑوس والے پھر بھی نہیں کھا سکتے کہ وہ آگے بیٹھ کے اپنا پیٹ تو ان کے بھریں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ کمیٹی کا نہیں ہے تو پھر میت والوں کے گھر سے حرام نہ کھایا جائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں فوتگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ان کے گھر کے کھانے کا انتظام کیے جائے، یعنی میت کے دن 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ ہم 3 دن بیٹھ کے تن کے حرام بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں، 1 آدھ طباق نہیں، 3 طباق، 4 ڈیس بھرتے ہیں، اور پھر جا کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں دیندار حضرات، سبحانک اللہ، بڑے جھوم جھوم کے نماز ہو رہی ہے، بابو پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، یہ تیری طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے، اس لیے یہ آواز لگانی بھی نہیں چاہیے۔ اگر لگ جائے تو یہ دور دراز کے مہمانوں کے لیے ہے، یہ تب ہے جب کوئی کمیٹی روٹی کھلا رہی ہو، اور اس میں بھی زیادہ غلو نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈشیں نہیں تیار، بس ایک گزارا لائق ان کو پکانا بھی چاہیے اور گزارا لائق کھانے والوں کو کھانا بھی چاہیے۔ وگرنہ اگر بصورت دیگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، کمیٹی بھی نہیں ہے، اور اس طرح سارے لوگ مہمان بھی نہیں ہیں، پڑوس والے، یہ سارے حرام کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہوگی ایک چیز۔ اس کے بعد 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، چلم رکھی ہوئی ہے، سگریٹ، نسوار، حقہ، بیڑی، سیاسی گفتگو چل رہی ہے، اچانک کوئی آواز دیتا ہے جی ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پڑھتے چھڑتے کچھ نہیں، پھر گفتگو جاری، پھر ہاتھ اٹھائیں، جی پشتو میں کہتے ہیں لا سوچت کے کک فائدہ نہیں میت کو، اگر توجہ سے بھی پڑھیں تب بھی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آئیں میت کے ورثاء کے پاس، ان کے ساتھ 2 4 لفظ ان کے لیے بول لیں حوصلے کے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اور بزرگ رخصت ہو گیا ہے تو ان کے جانے کے بعد آزمائشوں سے، فتنوں سے اللہ محفوظ کرے، ہمیں بھی قبر آخرت کی اللہ تیاری نصیب کرے۔ بس یہ نہیں ہے کہ ہر جمعرات کو 2 3 4 دن کے بعد، ہر عید کے 8ویں 10ویں دن 40ویں دن تک روزانہ اس کے زخم روح بصحت ہوتے ہیں، مندمل ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں، ہم آ کے زخم پھر کو رہتے ہیں کہ جی تیرا باپ تو ماشاءاللہ جبریل علیہ السلام سے 10 قدم آگے تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، بس اس کے زخم کو بھرنے دیں، اس کو روح بصحت ہونے دیں، یہ نہ کہ بار بار کھلے دیں 3 دن تک، یا جمعرات، پھر جمعراتوں کو اگر بلا رہے ہیں اہل میت تو ان کا بلانا غلط ہے، اگر وہ نہیں بلا رہے تو بن بلائے آپ کا جانا غلط ہے۔ دعاؤں سے نہیں روکا گیا، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے طور پر جا کے دعا کریں، غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس ساری گفتگو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو مولویوں کی یا بعض فرقوں کی مجبوری ہے،
میرا فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں، فرقہ بازی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن بعض چیزیں مجبوری ہوتی ہیں مولوی صاحب کی، دین نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھا آخر میں ایک فارمولہ عرض کروں گا، گزشتہ درس میں بھی میں نے کہا تھا، وہ نہیں عرض کر سکا تھا۔ میں نے فارمولہ عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھیں یہ عمل دین ہے یا نہیں، شریعت ہے یا نہیں، وہ کیا ہے؟ جون سا عمل بھی جس میں اختلاف ہونا تو مولوی صاحب کو 3 گیٹیاں پکڑا دو، مولوی صاحب ایک انتر ہے گیٹیاں 60، یہ میت کے جو جنازے میت کو اٹھا کے آتے ہوئے 10 قدم گنے جاتے ہیں، وہ منتر پڑھے جاتے ہیں، یہ فرض ہے 60 طلاق، واجب ہے کر طلاق، سنت عمل ہے کر طلاق، خدا گواہ وہ نہیں کرے گا، لیکن ویسے وہ کہتا رہے گا دین ہے دین ہے دین ہے، تو کیوں آپ نہیں سمجھتے؟ آپ 3 گیٹیاں ہاتھ میں دیں، کہیں کر طلاق اگر یہ فرض ہے پھر کر، واجب ہے پھر کر، سنت ہے پھر کر، اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں، دعاؤں کے جنازے کے بعد دعا فرض ہے واجب ہے سنت ہے کر طلاق، بہت سارے جو باقی چیزیں میں نے خرافات اور رسوم و رواجات بیان کی ہیں، اگر کوئی کہے نا جی یہ فلاں بندہ غلط کہہ رہا ہے تو 3 گیٹیاں اس کے ہاتھ میں دیں کہ جی فرض ہے واجب ہے سنت ہے، اگر ہے تو کر طلاق، وہ قطعاً 3 گیٹیاں نہیں پھینکے گا، اور آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مسنون اعمال کو زندگیوں میں لانے کی، رسوم و رواجات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔